موضوع کی محمد سے وفات تو نے تو ہم طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ محبت بنیاد ہے وفا کی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے وفا نبھائی جاتی ہے۔ وفا کی شرط اطاعت ہے، بغیر وفا محبت اور اطاعت کے تکون مکمل نہیں ہے۔ صدر علی وقار، اگر یہ محبت محبوب خدا رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے تو دنیا اور آخرت سے رحمت بن جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے محبت کرنا سکھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کی امتی ہونے کی خواہش تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرے۔ جناب والا، اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے سیکھو جنہوں نے تپتی ریت پر بھی کلمہ توحید جاری رکھا۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے سیکھو جنہوں نے دہتے انگاروں پہ جلت و قبول کیا لیکن اپنے عقیدے کو آنچ نہ آنے دی۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیکھو جو سب کچھ قربان کر کے صدیق بن گئے۔ اگر وفا سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو جنہوں نے سر کٹانا تو قبول کیا لیکن اپنے نانا کی دین کو جھکنے نہ دیا۔ اے محمد میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیرے ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ صدر علی وقار، جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ علم الدین سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ عرش بری پر سنائی دیتی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ معین الدین سے چشتی اجمیری شاہ ہندوستان بن جاتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اقبال سے شاعر مشرق بن جاتا ہے۔ تو پھر صدر علی وقار یہ کہنا پڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔ رول نمبر 15۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ خوش بخت ہیں وہ آنکھیں کہ جن کی زینت خاک مدینہ و نجف۔ صدر علی وقار کہ چشمے تصور سے دیکھیں کہ مدینہ کے اور نجف کے تاجدار خیبر کے میدان میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ 39 روز گزر چکے کہ اب ہر شخص سوچتا ہے کہ کل عالم اس کا ہوگا، خیبر اس کا ہوگا، دو عالم میں چرچا اس کا ہوگا، مگر مصلحت ابھی باقی ہے۔ خیبر منتظر ہے، ناگہاں خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے،
مرحب کو للکارتے ہیں، اس جانب مرحب اتسر اٹھا، دوسری جانب ابو طالب کا پسر اٹھا، اس جانب کاذب اٹھا، دوسری جانب صادق اٹھا، اس جانب تلوار اٹھی، دوسری جانب ذوالفقار بے نیام اٹھتی ہے، مرحب پر وار کر کے زمین کا سینہ چیر دیتی ہے۔ تو صدر علی وقار مجھے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ارے میرا تعلق تو مدینہ و نجف سے ہے۔ رسول خدا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات نے مجھے یہ بصیرت عطا کی کہ جس کے بعد مجھے کسی دوسرے کے فرمودات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے ساری زندگی لیا میں نے بس یہ ہدف کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جناب والا خوش بخت ہیں وہ آنکھیں کہ جن کی زینت خاک مدینہ و نجف ہے۔ نکھتا نور کا مرکز ہے وہ دل جو یاد حضور سے آباد ہے، عظمت انسانیت کا حسن و سینہ کہ جس میں مدینہ بس رہا ہو۔ خاک مدینہ و نجف کے سرمے سے روشن ہونے والی آنکھیں ہر لحظہ عشق رسول کی تجلیات سے آباد رہتی ہیں۔ صدر علی وقار جب مدینہ و نجف اصل آرزو بن جائے تو پھر جلوہ دانش فرنگ اپنی خیرگی کھو بیٹھتا ہے۔ ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کیا ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جس کے بارے میں سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مرنے کی قدرت حاصل ہو وہ مدینہ میں موت کو اپنے سینے سے لگائے۔ صدر علی وقار خاک مدینہ و نجف حب مصطفیٰ کی معراج ہے کہ مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والوں کے حوصلے دیکھیے۔ وہ گنتی کے مجاہد مگر کیسر و قصرہ کے مقدر کے مالک بن گئے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے کم مگر فرشتے ان کی نصرت کو اترا کرتے۔ وہ کبھی خشکیوں میں لڑتے تو کبھی یورپ کی کلیساؤں میں اذانیں دیا کرتے۔ قرآن ان کا رہبر، ایمان ان کا جذبہ اور اسلام ان کا اعزاز ہوا کرتا تھا۔ صدر علی وقار آج ہم ایک طرف 23 کروڑ ہو کر بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ آج ہم ایک جانب توحید اور رسالت کے دعوے دار بنتے ہیں تو دوسری جانب حرص و ہوس کے پجاری بنتے ہیں۔ صدر علی وقار چلیے آج ہم پھر مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کو سرما بنا کر غرور کی مورتیاں، اناق کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش کرتے ہیں۔ آپ سب کی سماعت کو شکریہ و ما علینا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں صاحب رول نمبر 30۔ موضوع اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ جو محمد مصطفیٰ کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے اور راہ نجات حاصل کر لیتا ہے صدر علی وقار۔ آج سے 1400 سال پہلے اگر میں خود کو ماضی کی جڑوں کو میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چاند ہے لیکن بے نور سا، تارے ہیں لیکن بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے، دل اچڑے ہوئے ہیں۔ خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا ہے کہ اچانک وہ ہستی آ گئی جن کا روزے ازل سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا۔ انہوں نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات عطا کیا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ ایک ایسا گہوارہ جہاں گردوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شاب بنا دیا گیا، یتیموں کو دستے شفقت اور مہربانی بخشا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت اور مرتبہ عطا کیا گیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، شور کو مجاسی خدا مانا گیا۔ تو رب کائنات کے کلام مبین میں کہے ہوئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ ہو جو سمامہ جیسے گستاخ کو واپس لوٹ کر نور ایمانی سے روشن اور منور کر دیتا ہے۔ اسوہ حسنہ ہو جو کچرا پھینکنے والی بڑھیا کی عیادت کر کے اعلیٰ صفات نورانی کو معطر کر دیتا ہے۔ اسوہ حسنہ ہو جو فتح مکہ کے موقع پر
عام معافی کا مدعا سنا کے اس نے سلوکی انسانی کو معتبر کر دیتا ہے. وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا, وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا, وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا, وہ منافق عبداللہ بن ابی کا بھی جنازے پڑھانے کا ارادہ کرنے والا, جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی یاسین کہے, کبھی طہا کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے. علی وقار کے حضور کی ادا تھی, ہر شخص عاشق رسول بن گیا اور پکار اٹھا, اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی. ہاں جناب والا, اسی ہستی کو امت کے درد میں سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا گیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نبی کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور میں اپنی نبی کی اسوہ حسنہ کی کیا بات کروں کہ کہا یہ قسم خود قرآن نے, کیا اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, اصحاب کا جب عالم ہو سردار کا عالم کیا ہوگا. وما علینا